بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس الشافعي وكتابة الأحكام کے آغاز کے لیے قرأت کلام پاک کے لیے مدرس ہوں کم سے قاری قرآن حبیب محسن بن عبد القادر رفیع سے وہ آئیں اور قرأت کلام پاک پیش کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان الله سبحان الله. مدرس ہوں شیخ احمد حسین سے آئیں اور قرأت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مصدر اسمه يقرأ من قائل القرآن حبيب أبو بكر بن محمد رضي الله عنه في خلافة الخلفاء الراشدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وإن كنتم في بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. مثل اسمه حبيب حاشم بن علي كثير من غير رواية يشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हमको अपनी तरफ से सिवा चाहिए, आप जैसे है वैसे अता चाहिए, क्यों कहो ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहो ये अता वो अता चाहिए, उनका मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है
ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، درد جانی ملے نات قال دل کو، درد جانی ملے نات قال دل کو، اور انداز احمد ادا چاہیے، ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے۔ نعت شریف کے لیے ملتمس ہوں مہمان جناب رسول حبیب ذکی بن مشتاق علیہ درود سے وہ تشریف لائیں اور نعت شریف پیش فرمائیں۔ سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، پل رہے ہے جہاں سے دونوں جہاں، پل رہے ہے جہاں سے دونوں جہاں، وہ سبھی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، تم سے منسوب ہے زندگی کا نثار، تم سے منسوب ہے زندگی کا نثار، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، یہ نذیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نذیرین بولے مجھے قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، فطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، فطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے،
قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ سلامت رہے. سبحان اللہ. منقبت فضل کبیر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے. تعین کی حدوں میں کب جمال مصطفی ہے. تعین کی حدوں میں کب جمال مصطفی ہے. وہی جلوہ یہاں بھی ہے مگر غوث الورائی ہے. وہی جلوہ یہاں بھی ہے مگر غوث الورائی ہے. تمہارے نقش باطن کی نگاہوں کی رسائی ہے. انہی نظروں کا حصہ جلوہ مشکل کشائی ہے. کرامت آپ نے سب سے بڑی اپنی دکھائی ہے. سراپا سنت خیر البشر کی رونمائی ہے. سلیقہ عرض حاجت کا نہیں مجھ کو تو جانے دو. تمہارا آستان تو دامن حاجت روائی ہے. ثبوت اس کا عیاں ہے لا وجود عبد قادر سے. بظاہر غوثیت ہے اور بباطن مصطفی ہے. صدائے لا تخف میں خود ہے پہلو دستگیری کا. صدائے لا تخف میں خود ہے پہلو دستگیری کا. یہی آواز ہر مشکل میں میرے کام آئی ہے. یہی آواز ہر مشکل میں میرے کام آئی ہے. اور مقام غوثیت ادراک میں اب تک نہیں آیا. مقام غوثیت ادراک میں اب تک نہیں آیا. نبوت تو نبوت ہے خدائی تو خدائی ہے. مقتدیٰ فرماتے ہیں جہاں کا ساز و سامان شوق سرمایہ نہیں میرا. حضرت شوق فرماتے ہیں کہ جہاں کا ساز و سامان شوق سرمایہ نہیں میرا. جو ان کے در کا صدقہ ہے وہی میری کمائی ہے. جو ان کے در کا صدقہ ہے وہی میری کمائی ہے. میں مدرس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ السلام سے وعد کے درس کا آغاز فرمائیں. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز المكرم سادات گرامی قدر جميع حاضرین گرامی ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس میں روزوں کا بیان شروع ہو چکا تھا اور روزے کے مسائل کے ابتدا کے لیے ہم نے پہلے روزے کی اہمیت شریعت میں کیا ہے، روزے فرض کب ہوئے اور روزوں کے پیچھے سبب اور مقصد کیا ہے وہ بیان کیا. آج روزے کے حوالے سے تھوڑی سے مسائل کا ذکر ہے کہ سب سے پہلی چیز روزے کے لیے وہ ہے نیت، اور یہ دل کے ارادے کا نام ہے.
زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، لیکن زبان سے اگر آپ نیت کہہ لیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ بہتر ہے۔ اور سب سے زیادہ افضل ہے کہ روزے کی نیت کا رات ہی میں ادا کر لینا، یعنی کہ رات ہی میں روزے کی نیت کر لینا، جیسا کہ ابھی آپ نے چاند دیکھا ہو مثال کے طور پر، اور کل سے پہلا روزہ ہوگا تو آج ہی رات میں رمضان کے روزوں کی نیت کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ہر رات کل کے روزے کی نیت اس رات سے بھی کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہی نیت ہوگی۔ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد نیت نہیں کرے بول کے روزہ چھوڑ دیتے، یا نہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہی نیت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں ہی نیت کریں۔ نیت ان الفاظ کے ساتھ میں کریں کہ نویت صوم غد عن اداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالی، کہ میں نیت کرتا ہوں فرض روزوں کی اس سال کے رمضان کی اللہ تعالی کے لیے۔ پھر اس نیت کے ساتھ ہی آپ کے روزے کا آغاز ہوتا ہے، کہ یعنی کہ آپ نیت رات میں کر لیے تو وہاں سے روزہ آپ کے اوپر، روزے کا رکھنا آپ کے اوپر زیادہ ثواب کا کامل بن جائے گا، کیونکہ آپ نے نیت پہلے ہی ادا کر لی۔ رمضان کے روزے قضا ہو گئے اور کوئی اور رمضان کے ہیں، اگر کوئی عام دنوں میں رکھنا چاہتا ہے تو عین صبح صادق سے پہلے یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر دن میں نیت کرے گا تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ چاہے رمضان کے تھے، اگر فرض روزے ہیں تو آپ کبھی بھول گئے اور دن میں یاد آیا اور آپ نے نیت کر لی تو ٹھیک، کیونکہ فرض روزوں میں آپ کا اہتمام طبیعتاً ہو جاتا ہے، نیت کرنے میں خطا کبھی لغزش بھول ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ فرض ہے اور ہر سال ادا کرتے ہیں تو اس لیے اس کے اندر نیت دن میں رات میں نیت بھول گئے تھے تو دن میں کر لیں تو پھر فرق نہیں پڑتا، جبکہ آپ فرض روزے رکھ رہے ہیں۔ قضا روزوں کے اندر یعنی کبھی کسی رمضان کے روزے آپ دوبارہ عام دنوں میں رکھ رہے ہیں تو اس کی قضا کرتے وقت یا تو نیت رات میں ہی کرنا بہتر ہے، یا صبح صادق سے عین پہلے یعنی کہ وقت فجر کے داخل ہونے سے پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ روزے میں تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ دیر تک ہو جائے کہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا تھوک کے اندر جو ہے سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانا اور تیل لگانا یہ سب روزے کے اندر جائز ہے۔ جنابت یعنی بے غسل ناپاکی کی حالت میں صبح کے روزے روزہ اگر شروع ہو گیا اور تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جان بوجھ کر اتنی دیر تک ناپاک رہنا کہ نماز فجر کی قضا ہو رہی ہو، یا
جان بوجھ کر نماز کے آنے تک ٹال رہے ہوں تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ حرام گناہ حرام کے اندر شمار کیا جائے گا، کیونکہ بعض کاموں سے بھی کھانے کا نکاح کے جائز اعمال بھی منع کر دیے گئے حالت، تو پھر روزے کا آغاز ہونے سے پہلے انسان کو پاکیزگی غلطی سے غسل لینے سے پہلے ہی وقت شروع ہو رہا ہے تو پھر تیزی کے ساتھ میں پاکیزگی حاصل کر لینا اچھی بات ہے، پاک ہو جانا اچھی بات ہے، بجائے یہ کہ نماز کا ضائع کر دینا اور پھر بعد میں اٹھ کر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ روزے دار کا فجر کے بعد غسل جنابت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ عورت استنجا کے درمیان یا استنجا کے دوران میں اپنی انگلی فرج میں داخل نہ کرے، اس بات کا احتیاط رکھے کہ انگلیوں کو ملا کر بیرونی حصے کو دھو کر طہارت کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور شرمگاہ کے اندر فرج کے اندر انگلیوں کا داخل کرنا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے دار کا فجر کے بعد غسل جنابت سے فجر کے بعد سے مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی نہا سکتے ہیں، پاکیزگی اختیار کر سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ رمضان کی قضا یا نظر کا روزہ رکھنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ افطار کرے، اگر بغیر شرعی عذر کے روزہ افطار کیا تو اس نے رمضان کا روزہ بغیر شرعی عذر کے یا نظر کا روزہ بغیر شرعی عذر کے توڑ دیا تو اس کو روزہ نہ اس کا روزہ قبول ہوگا نہ ہی اس کو روزے کا کوئی ثواب جو اس نے رکھا تھا اس میں سے کوئی حصہ حاصل ہوگا۔ اور جان بوجھ کر کھانے کے بعد میں اگر وہ پھر سے قضا کرنے کی کوشش کرے تو زمانے بھر کے روزے رکھ لے تو بھی اس کی قضا مکمل نہیں ہوگی۔ بچہ جیسے ہی 7 سال کا ہو کر 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ماں باپ اور ولی یعنی جو بھی اس کا سرپرست ہے، یعنی کسی کے ماں باپ نہیں ہوتے تو کوئی نہ کوئی سرپرستی جس کی سرپرستی میں ہوتا ہے، 7واں سال گزرنے کے بعد 8ویں سال میں جب داخل ہوتا ہے تو ماں باپ یا ولی پر واجب ہے کہ نماز اور روزے کا اس بچے کو حکم دے، اور جب اسے 11واں سال شروع ہو تو ولی اور ماں باپ پر واجب ہے کہ نماز روزے پر اس بچے کی جو ہے عادت دلائے اور ہو سکے تو زور و جبر کے ساتھ میں اس کو روزہ رکھوائے۔ لیکن اگر روزے کی طاقت نہ ہو اور اسے نقصان پہنچتا ہے روزہ رکھنے سے تو پھر ایسی صورت میں اس کو عذر حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا روزے کے لیے شرط ہے۔ حیض، نفاس اور زچگی کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ حیض و نفاس کی حالت میں اگر کوئی عورت ہے، لڑکی ہے اور وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ زچگی کے دوران بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، حالانکہ بعض بے دین اس بات کا مسئلہ پیش کرتے ہیں اور اس کو جائز بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت
دن کے درمیانی حصے میں پاک ہو گئی تو کچھ دن باقی رہ گیا ہے، اس میں روزے کے مثل گزارنا چاہے تو یہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن وہ حقیقت میں روزہ نہیں ہوگا۔ اور دونوں کو حیض و نفاس کی دونوں ہی ناپاکیوں کے اندر کیا ہوگا کہ اگر دن کے کسی حصے میں عورت پاک ہو گئی اور اس نے وہ دن روزے دار کی طرح گزار لیا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ دن روزے میں شمار کیا جائے گا، بلکہ جس دن پاک ہوئی اور باقی کا دن بھی روزے میں گزارا بھی لیا ہو تب بھی اس دن کی قضا لازم آئے گی۔ عورت کو مرد نے جماع پر مجبور کیا، پھر دوران جماع میں اپنی خوشی سے عورت اپنی خوشی سے مشغول رہی تو کفارہ لازم نہیں، کیونکہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اب اس کے اوپر قضا لازم ہے۔ عورت کو اگر متعینہ تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، لیکن اس نے یہ گمان کر کے کہ آج حیض آئے گا قصداً روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو روزے کی قضا لازم ہے اور امساک واجب ہوگا۔ حیض اور نفاس والی عورت کو روزہ، اگر حیض اور نفاس والی عورت نے روزہ تو روزے کی نیت سے امساک نہیں کرنا چاہیے۔ حیض و نفاس والی عورت کو روزے کی نیت سے امساک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حرام ہو جائے گا، تو امساک صرف روزہ توڑنے کے بعد یا ٹوٹ جانے کے بعد ہوگا کہ جب اس کو گمان تھا لیکن ادب و احترام کی وجہ سے بعض لوگ رکھتے ہیں، بعض اولیاء و صالحین کے یہاں پہ غیر مسلمان کافر اصلی بھی آتے جاتے ہیں، تو رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ ادب کی وجہ سے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے کافروں کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ روزہ حقیقت میں درست نہیں ہے، کیونکہ روزے کے لیے اسلام کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح مرتد جس نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو قبول کیا یا دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کسی بھی دین کو قبول نہ بھی کرے تو بھی اسلام کو چھوڑ دینے والا بھی مرتد کہلاتا ہے۔ تو مرتد اگر روزہ رکھے رمضان کا تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح مجنون ہے یعنی کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر عقل کی کمی ہے۔ پاگل پن جب ہوتا ہے تو عقل نہیں رہتی، کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کا ہوش نہیں رہتا، تو ایسے کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے دیوانگی طاری ہو گئی تو فرض یا نفل روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر پورا دن سوتا رہا تو روزہ صحیح ہوگا، روزہ دن بھر بھی سوتا رہا ہے کوئی روزے دار تو بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن روزے کا مقصد ختم ہو جائے گا، وہ اور بات۔ اگر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر بے ہوشی کے کچھ ہی دیر کے بعد ہوش آ گیا ہو تو روزہ درست ہے۔
کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہوا تھا تو روزہ درست ہے، تاکہ اس کو کوئی انجیکشن وغیرہ نہ دیا جائے۔ قدرت یعنی روزہ رکھنے کی طاقت ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر طاقت ہے تو پھر روزہ فرض ہے۔ کبر سنی سے بوڑھے پر روزہ واجب نہیں ہے، کہ جو طاقت نہیں رکھتا یا روزہ رکھنے کی مشقت برداشت نہیں ہوتی، اور نہ اس مریض پر روزہ واجب ہے کہ جس کے مرض کی تندرست ہونے کی امید نہیں، اور ان پر فدیہ واجب ہے۔ ہر روزے کے لیے جدید نیت کی ضرورت ہے، کوئی بھی روزہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ اگر کسی شخص نے سحری کی تو محض سحری کر لینے سے روزے کی نیت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اعتماد اس پر ہے کہ جہاں روزے کے لیے سحری کی ہو اور کھانا کھایا اور پانی پیا تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ منزل نیت کے اندر اس کو ضمنی طور پر روزے کا ارادہ تو ظاہر کھانے پینے سے سحر کرنے سے ضمنی طور پر تو ارادہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کو کامل طور پر نیت کی ضرورت پڑے گی۔ نیت کے رات میں واقع ہونے کا وقت سورج کے غروب سے فجر کے طلوع ہونے تک ہے، یعنی کہ نیت کرنے کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے۔ اس کے درمیان چاہے کسی وقت ہو، اگر نیت کر لینے کے بعد کھانے پینے یا جماع صحبت کرنے میں کوئی کرنے کی کوشش کی ہو یا کیا ہو تو اس کے اندر مذائقہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ فجر طلوع نہ ہو۔ فجر طلوع ہونے تک بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، صحبت کر رہا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بچے کا فرض روزہ نفل ہے، مگر بچے کے روزے کی تندرستگی کے لیے بھی نیت کا، روزے کی درستگی اور روزے کی صحت کے لیے بھی نیت کا رات میں واقع ہونا واجب ہے۔ نیت کرنے کے بعد سو جائے اور پھر ایسے وقت بیدار ہو کہ ابھی رات باقی ہے تو بھی نیت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس نے فرض روزے کو جان بوجھ کر توڑا اس پر واجب ہے کہ فوراً قضا کرے۔ رمضان کے فرض کو جان بوجھ کر توڑنے سے یہ بھی واجب ہے کہ رمضان کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے دن کے وقت کھانے پینے سے بچنا چاہیے، جسے امساک کہتے ہیں۔ تو دن کے وقت میں روزے کی نیت کی ہے اور روزہ رکھ بھی لیا ہے تو اب جان بوجھ کر توڑنے والا وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑا تو اس کے اوپر فوراً قضا لازم آئے گی کہ جیسے ہی اس کو موقع ملے وہ قضا ادا کرے گا روزے۔ اگر وہ تاخیر کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ اب جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو، یعنی اس کے پاس کوئی عذر شرعی طور پر نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ باقی دن میں روزے داروں کا ساتھ دے اور ان کی طرح کھانے پینے سے بچے رہے۔ حالانکہ اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جان بوجھ کر توڑا ہے تو سزا کے طور پر اس کو بھوکا رہنا ہوگا۔
حالانکہ اس کی قضا بھی اس کو ادا کرنی پڑے گی بعد ازاں۔ یہ چند مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا ذکر کیا جانا ہے انشاءاللہ آئندہ دروس میں غالباً وہ دروس دوبارہ آن لائن ہوں گے، تو آپ کو بتایا جائے گا مزید اس کے تفصیلات کے بارے میں کہ ہوتا کب کیسے رکھنا ہے اور کیا کیا اس کی کیفیات ہوں گی۔ پہلے تو روزہ رکھنے کے لیے یہ مسائل ابتدائی میں معلوم ہونے ضروری ہے کہ آپ کا روزہ شروع کب ہے اور کون سی حالت میں عورت ہے تو پھر کون سی حالت میں اس کو روزہ رکھنا ہے اور نہیں رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بغیر معلومات کے اگر روزہ رکھیں گے تو پھر وہ روزہ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور چونکہ درس آج تاخیر سے شروع ہوا تھا، ہم درس کو اسی کے اوپر اختتام بھی کرتے ہیں کہ یہ چند ضروری مسائل تھے، پھر آج جن کو پتا ہے کہ مصروفیت بھی رہی ہے، 3 روزہ عرس شریف کی تقریبات ہوتی ہیں، پھر کے دادا حضرت کا عرس شریف تھا، اس کی خاطر بھی ہمارا سفر ہوا، اور آج تیسرا دن تھا ختم کرتے ہوئے درس کے لیے تعین کے تشریف لانا، اور اس کے دوران کافی زحمت ہو گئی، درمیان میں بہت ساری رکاوٹیں اور پھر ٹریفک اور پھر بارش چیز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ تو ہم اس درس کو انہی مسائل پر رکھتے ہیں تاکہ مسائل آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائے اور آپ کو کوئی کام کی جلدی ہو تو وہ بھی تاخیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل سے واقف رہ کر ان مسائل کی نشان نشین رکھ کر اپنے اعمال کو، اپنے روزہ نماز حج و زکات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح انداز کے ساتھ، اور جو تعلیمات شریعت کی ہیں، جو قوانین قانون ہمیں پتہ ہونے چاہیے شریعت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ آگاہ کرتا رہے، آگاہ رکھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مسائل و مشکلات کو آسان فرمائے، مقاصد کو، مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں، حضور کی ہدایت کے تصدق میں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات دے، شفایابی عطا فرمائے، صحتیابی عطا فرمائے۔ جو مرحوم ہمارے درمیان نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ جو ہمارے اکابرین جب موجود ہیں، ان حیات ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے شیخ و مرشد سیدنا حبیب مجتبیٰ بن جعفر عیدروس حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان جیسے بزرگوں کو فاروق العباس محمد بن عبد اللہ رفیع اور آپ کے تمام دوست احباب رشتہ دار، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحتیابی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور اس طرح ہمیں کارہائے خیر جمع ہونے توفیق اور جمع ہونا نصیب فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھائی پر اور اچھے کام کے لیے انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات کے مواقع اللہ تعالیٰ دیا کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بس خیر کے ساتھ رکھے، الفت کے ساتھ رکھے، محبت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اخوت کو اور ہمارے اصل کو ہم سے چھوٹنے سے محفوظ رکھے، چھوڑنے سے محفوظ رکھے، ادب رکھے اور خبردار رکھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ والفاتحہ۔
آمين. ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من سيدنا محمد شديدا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وصلى الله على نبينا محمد سيدنا